اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو واقعہ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں یہ ایک بہن نے شیئر کیا ہے اور یہ ان کی مرحومہ باجی کا واقعہ ہے۔ جن بہن نے یہ واقعہ شیئر کیا ہے ماشاءاللہ وہ روزانہ 1000 مرتبہ درود ناریہ پڑھتی ہیں، اس کے علاوہ درود ابراہیم کی بھی کثرت کرتی ہیں۔ تو اپنی باجی کے واقعے کو ذکر کچھ اس طرح سے کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میری باجی کی طبیعت کافی عرصے سے خراب تھی، ان کے گردے فیل ہو چکے تھے اور ہفتے میں 3 دفعہ ان کا ڈائلسس ہوتا تھا، جس میں کافی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے ایسے اپنی باجی کو کال کیا اور ان سے جب خیریت پوچھی تو میں نے ان کو درود شریف کا ذکر کیا اور میں نے انہیں کہا کہ میں آپ سے درود شریف کا ایک کلپ شیئر کروں گی، تو آپ کوشش کریں کہ آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ کہتی کہ میری بہن کے پاس موبائل نہیں تھا تو میں نے ان کے بیٹے کے موبائل پہ درود شریف کا کلپ شیئر کیا جو انہوں نے اپنی امی کے ساتھ شیئر کیا۔ بہرحال کہتی کہ میری بہن نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نے اپنی بہن کو کال کیا اور پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں درود شریف پڑھ رہی ہوں۔ میں نے باجی کو پوچھا کہ آپ کون سا درود شریف پڑھ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں درود ابراہیم پڑھتی ہوں۔ پھر میں نے اپنی باجی کو پوچھا کہ آپ دن میں کتنا پڑھ لیتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھتی چلی جاتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے میں کم از کم میں 1000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیتی ہوں۔ کہتی کہ بات سن کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ میری باجی اس بیماری میں، اس کمزوری میں بھی اور اتنی تکلیف میں رہنے کے باوجود درود ابراہیم کا ورد کر رہی ہیں۔ کہتی ہیں کہ کچھ اللہ کی طرف سے ایسا معجزہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے میری باجی کی طبیعت بہت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ میں وقتاً فوقتاً جب اپنی باجی سے بات کرتی تو وہ بتاتی کہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ ہر وقت درود ابراہیم کا ورد کرتی رہیں، حتیٰ کہ جب وہ ڈائلسس کے لیے بھی جاتی تو اس وقت بھی درود شریف پڑھتی رہتی۔ وہ کہتی تھی کہ جب سے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے اب مجھے سوئی لگنے کی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ یہ وہی وقت ہوتا تھا کہ جب بے انتہا تکلیف میں رہتی تھی، لیکن اب درود شریف کی برکت سے یہ تکالیف بالکل محسوس نہیں ہوتی۔ ڈائلسس کرنے والا عملہ بھی جب ان کو پوچھتا کہ آپ کچھ ذکر کرتی رہتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ میں درود شریف پڑھ رہی ہوں۔ باجی کی عمر تقریباً 45 سال تھی۔ خون کی کمی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ان کے بازو اور ٹانگیں بہت زیادہ سوکھ چکے تھے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ان کی طبیعت پہلے سے زیادہ حشاش بشاش نظر آتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان میں کوئی انرجی سی بھر گئی ہو۔ ان کی موت کا واقعہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ جمعے کے دن ان کی ڈیتھ ہوئی اور آپ یقین کریں کہ ویسے وہ ڈائپرز پہ تھیں اور ان کی بیٹیاں ان کو نہلاتی دھلاتی تھیں، لیکن جمعے کے دن وہ خود اٹھی ہیں، انہوں نے خود شاور لیا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، جمعے کی نماز پڑھی اور پھر درود شریف کی تسبیح کرنے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ مجھے اندر لے جاؤ، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ بیٹی ان کو ان کے کمرے میں لے گئی۔ باجی کے تمام فیملی ممبرز، ان کے شوہر، ان کے بچے، سب لوگ ان کے پاس تھے۔ وہ سب یہ بیان کرتے ہیں کہ باجی نے پورے ہوش میں کلمہ پڑھا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات اپنی جگہ پر کہ ان کے گردے فیل ہو چکے تھے، ڈائلسس بھی ہوتے تھے، ڈائپرز پر بھی تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر درود شریف پڑھنے کے بعد جتنی انرجی بھر چکی تھی اور جس قدر وہ حشاش بشاش نظر آتی تھیں، کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح ان کا انتقال ہوگا۔ بہرحال سب دیکھنے والے اور سننے والوں نے کہا کہ یہ بہت ہی خوبصورت وصال تھا۔ جمعے کا دن تھا، وہ خود نہائی، نماز پڑھی، کلمہ پڑھا، سب رشتہ دار ان کے پاس تھے، یعنی کوئی ایسا پہلو نظر نہیں آتا تھا کہ جس میں کہا جاتا کہ اوہ اس کی وفات کے وقت یہ پاس نہیں تھا یا ایسا نہیں ہوا۔ بہت سے لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ کاش ہمیں ایسی موت نصیب ہو۔ بہرحال جانے والوں کا دکھ تو ہوتا ہی ہے، ہم سب ان کے جانے کی کمی کو محسوس کر رہے تھے اور غم کی شدت میں مبتلا تھے۔ ان کی وفات کے تیسرے دن میری بہن کو وہ خواب میں نظر آئی ہیں اور انہوں نے میری بہن کو ایک پرچہ دیا۔ جب میری چھوٹی بہن نے اس پرچے کو کھولا تو اس پہ لکھا تھا کہ میں جانتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر والے بہت شدید غم میں مبتلا ہیں، لیکن ان سب کو بتا دو کہ جب میرا انتقال ہوا اور مجھے قبر میں اتارا جا رہا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود مجھے اپنے محبت بھرے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ سبحان اللہ۔ ہماری چھوٹی بہن نے یہ خواب ہم سب سے شیئر کیا اور ہم سب خوشی سے نہال ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہمارے غم کی شدت کو آرام آ گیا ہو۔ ہم سب کا یہی ماننا اور یہی کہنا ہے کہ بے شک باجی کو جو اتنی خوبصورت موت نصیب ہوئی کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا، بے شک یہ درود شریف کی برکت سے ہوا۔
حالانکہ آپ دیکھیں کہ میری باجی کو درود شریف پڑھتے ہوئے کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس مختصر عرصے میں بھی بیماری کی شدت کے باوجود انہوں نے بھرپور کوشش کی درود شریف پڑھنے کی۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا خوبصورت مشاہدہ ہے۔ تو ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ جو ابھی تک درود شریف نہیں پڑھتے، اور اگر آپ اس واقعے کو سنیں تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، پلیز آپ درود شریف پڑھنا شروع کریں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کر دیں، درود ابراہیم صبح شام ضرور پڑھیں، چاہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مختصر درود شریف ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کی زبان پر روانی بھی آ سکتی ہے۔ الحمدللہ ابھی پچھلے دنوں ایک بھائی نے یہ خوشخبری شیئر کی کہ وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ روزانہ 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ سکیں، اور الحمدللہ کہ وہ 1 لاکھ مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بہن نے یہ خوشخبری شیئر کی کہ ان کی والدہ جو کافی عمر کی ہیں وہ بھی اب روزانہ 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ بھائی جو روزانہ 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ یہ جاب بھی کرتے ہیں، 20 بچوں کی ذمہ داری بھی ان پر ہے، تو اگر یہ وقت نکال کر روزانہ 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح بہن کی والدہ جو کہ عمر کی ہے، ظاہر ہے جسمانی نکاحت اور بہت ساری چیزیں عمر کا حصہ ہوتی ہیں، اگر وہ 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ سکتی ہیں تو پھر وہ تمام لوگ کہ جن کے پاس وقت بھی ہے، عمر بھی ہے، صحت بھی ہے، ہمت بھی ہے، تو یقیناً وہ روزانہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ دیکھیں کتنی تیزی سے گزرا ہے، آج کینیڈا میں ہمارے پاس 20واں روزہ ہے، تو بس جو باقی 9 یا 10 روزے ہمارے پاس رہ گئے ہیں، اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر، پچھتائے بغیر ہم لوگ نیت کریں کہ ہم نے ان آخری دنوں میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ اگر کوئی درود شریف آپ کی زبان پر رواں ہے تو یہ زبردست بات ہو گئی، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ کو مختصر درود شریف کو اپنا لیں اور اس کی کثرت کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوشش کریں کہ ہر وقت درود شریف آپ کی زبان پہ جاری ہو۔ انشاءاللہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، نہ صرف خود درود شریف پڑھیں بلکہ اپنے پیاروں کو بھی درود شریف پڑھنے کی دعوت دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی حضوری عطا کرے، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔